بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کا تمام گریڈ 8 کے اسٹوڈنٹس کو سلام ہو. آج ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک اس کا سبق زکوٰۃ کے احکام کی ریڈنگ کرنی ہے اور وضاحت کرنی ہے. سب سے پہلے ابتدائی تعارف. اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، یعنی 5 ارکان اسلام کے ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی. زکوٰۃ کا لفظی مطلب پاکیزگی، برکت اور اضافہ ہے. فقہ کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ مقررہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مالدار سے لے کر مستحق مسلمان کو دیا جاتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے زکوٰۃ دینے والے شخص کا بقیہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں یہ آیت موجود ہے. اے محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ حاصل کرو، وصول کرو. تحصیل کرو یعنی وصول کرو، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. یعنی ابتدائی تعارف سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ دیکھیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ پاک و صاف ہو جاتا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال کلیئر ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرما دیا. پچھلی تمام امتوں پر نماز کی طرح زکوٰۃ بھی فرض تھی. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے اور ہم نے انہیں وہی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس دولت کو قیامت کے دن ایسے گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ یہ قیامت کے دن گلے کا پھندا بن جائے گا. نصاب زکوٰۃ. زکوٰۃ کا نصاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کون شخص کس کے پاس کتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. نصاب زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. جس شخص کا مال اس مقدار کو پہنچ جائے اسے مالک نصاب یا صاحب نصاب کہتے ہیں. صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے. نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھو، صرف اگر کسی کے پاس اونلی سونا ہو، اونلی سونا، سونے کے ساتھ روپیہ پیسہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، زیرو ہونا چاہیے، صرف سونا ہو تو وہ 20 مسکال یعنی تقریباً 7.5 تولے بنتا ہے. یہ جسے مسکالوں کی زبان میں 1 مسکال یعنی گراموں کی زبان میں 4.4 گرام کہتے ہیں. ایک مسکال یعنی 4.4 گرام. 7.5 تولے سونا ہو یعنی 88 گرام سونا. چاندی، اگر کسی کے پاس اونلی چاندی ہو، صرف اور صرف چاندی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، تب چاندی کا نصاب 200 درہم ہے یعنی 3.1 گرام. 1 درہم یعنی 3.1 گرام، جسے ہم کہیں گے تقریباً 52.5 تولے چاندی. ٹھیک ہے، چاندی کا نصاب. نقدی یا رقم یا مال تجارت کا نصاب وہ مالیت ہے جو سونے یا چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو، لیکن یہاں ہم بتا دیں یہاں سونا نہیں ہے، صرف چاندی کے برابر ہونا چاہیے. رقم اور جو ہے
مال تجارت وغیرہ یہ چاندی کے نصاب کے برابر ہونی چاہیے۔ نصاب کے برابر سونا چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر نقد رقم یا تجارتی سامان کا مالک ہو تو وہ سال گزرنے پر اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ مصارف زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ جس مد میں زکوٰۃ استعمال کرنا جائز ہے اسے مصرف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مصرف کی جمع مصارف ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، فقراء، مساکین اور جو اسے تحصیل وصول کر کے لائیں، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی گئی، یعنی جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہو، اور گردنیں چھڑانے یعنی غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں مسافر کو۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل یہاں لکھی ہے۔ فقیر، یعنی فقیر کی تعریف یہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ مال ہو لیکن نصاب زکوٰۃ سے کم ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی سے کم مالیت کا مال ہو ان کے پاس۔ مساکین، یعنی وہ لوگ جن کے پاس بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، جس کے پاس ایک سوٹ ہو دوسرا سوٹ نہ ہو۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے سے مراد وہ ہے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، ان کو اسی زکوٰۃ سے تنخواہ دینا جائز ہے۔ نو مسلم، یعنی نیا جو مسلمان ہوا ہو اس کی دل جوئی کے لیے، تاکہ وہ مالی تعاون کو دیکھ کر دل جمعی سے اسلام میں پختہ ہو۔ نمبر 5، گردن چھڑانے میں، یعنی وہ غلام جو اپنے مالک کو طے شدہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار، یعنی وہ شخص جو قرض ادا کرنے کے بعد صاحب نصاب نہ رہے، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے نکلنے والوں کی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر، یعنی وہ شخص جو مالدار ہو لیکن دوران سفر تنگ دست ہو جائے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ ہیں مصارف زکوٰۃ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے بعض رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا۔ ماں باپ اپنی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور نواسہ نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اولاد اپنے والدین دادا دادی اور نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ان کے علاوہ ہاشمی سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اوپر والے ماں باپ سے اوپر والے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم عمومی زندگی میں زکوٰۃ کے فوائد، جس معاشرے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ لوگ مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے، سخاوت اور فیاضی کا جذبہ بڑھتا ہے، معاشرے کے ہر فرد کی معاشی حالت بہتر رہتی ہے اور کوئی ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں ہوتا، دولت گردش میں رہتی ہے اور چند افراد تک محدود نہیں رہتی، مالداروں اور غریب طبقہ کے درمیان رابطہ قائم رہتا ہے اور محبت اور تعاون بڑھتا ہے، لالچ بخل اور خود غرضی کی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اخوت اور مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے سماعت کی جس سے یعنی زکوٰۃ دینے کے جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ تو بہت کم ہے، اس کے بہت فوائد ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی سعادت عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے آپ کو جو ورک شیٹ دی گئی ہے اس میں جو آپ کو کام دیا گیا آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے یہ ماڈل ورک ہے، یہاں زکوٰۃ کا پورا چیپٹر ہے، سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 سوال نمبر 3 سوال نمبر 4، یہ سارے آپ نے جو ماڈل ورک آپ کو دیا جا رہا ہے، شیٹ دی جا رہی ہے، اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔